اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی پاک ہے، آپ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ آپ کے مسائل، ان کا حل ایک کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی قبر سے عصر کے ٹائم کتے کی آواز، گدھے کی آواز آیا کرتی تھی۔ پس منظر اس کا جب ماجرا پوچھا گیا کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ نوجوان جب اس کی ماں سے پوچھا گیا تو اس کی ماں نے بتایا کہ یہ شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا، یہ عصر کے وقت شراب میں مگن ہو جایا کرتا تھا، اور جب اذان ہوتی تھی تو ماں فرماتی تھی، ماں کہتی تھی کہ بیٹا شراب مت پی، یہ اس چیز سے تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، یہ حرام ہے، جو بندہ پی لے 40 دن تک وہ بندہ ناپاک رہتا ہے، کیوں پیتا ہے؟ تو جواب میں اور آگے ماں ایک اور لفظ کہتی تھی کہ بیٹا اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، کچھ تو شرم و حیا کر لے، نہ پی۔ مگر وہ نوجوان کسی کی مانتا نہیں تھا، ماں کو کہتا تھا کہ گدھے کی طرح ہنہنا مت، مجھے اپنا نشہ پورا کرنے دے۔ جب بھی نماز عصر کا یا مغرب کا وقت آتا تھا تو یہ جوان شراب میں مگن ہو جایا کرتا تھا، اور ماں یہی الفاظ دہراتی تھی کہ بیٹا نہ پی، اور اگر تو نے شراب پینی ہی پینی ہے تو کم سے کم یہ جو اللہ کی آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اس سے تو کچھ خوف کھا، کچھ تو اللہ سے ڈر۔ تو یہ آگے سے جواب دیتا کہ ماں گدھے کی طرح نہ چیخ، گدھے کی طرح مت آوازیں نکال۔ کئی دن بعد یہ آدمی مر جاتا ہے، جیسے ہی مر جاتا ہے اس کو قبر میں رکھتے ہیں، جیسے ہی نماز کا اذان کا وقت ہوتا ہے اس کی قبر سے گدھے کی طرح ہنہنانے کی آواز آتی ہے۔ سارے لوگ آ کر اکٹھے وہاں پر دعا مانگتے ہیں، مگر وہ آواز جب تک اذان اور نماز کا وقت رہتا تھا تب تک اس کی قبر سے گدھے کی آواز آتی تھی۔ یہ دن گزرتے گئے، جب لوگ ان کے گھر ان کی والدہ سے آ کر پوچھا تو ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ نماز کے وقت میں اور اذان کے وقت میں اس طرح یہ حرکت کیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ والدین کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ ایک باپ 10 بیٹوں کو، 12 بیٹوں کو، 9 بیٹوں کو پال لیتا ہے، مگر 9 بیٹے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ وہی ماں ہوتی ہے کہ جب بچہ گھر نہیں آتا ہے تو ماں انتظار کرتی رہتی ہے، اپنی نیند اور اپنی ساری کی ساری خواہشات ترک کر کے اپنی بیٹے کی خواہشات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کیا چاہتا ہے، میری بیٹی کی چاہت کیا ہے، اور اگر کھانے کے لیے کچھ چیز کم ہو، ماں کو پسند ہو، مگر ماں پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا۔ مگر یہی بیٹا جب شادی کر لیتا ہے تو اس کے تیور اور اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اب وہ ساری توجہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، جب کھانے کے لیے چیز لاتا ہے تو چھپ کر لائے گا، جیب میں ڈال کر لائے گا، پیچھے چھپا کر لائے گا، اپنی بیوی کو دے دے گا، ماں کو نہیں دے گا۔ عموماً دیکھنے میں آیا شادی کرنے کے بعد بیویوں کے غلام بن جاتے ہیں، بیویوں کے فرما بردار بن جاتے ہیں، بیویوں کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھنا خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی دنیا بھی خراب ہے، ان کی آخرت بھی خراب ہے، جو اپنے ماں باپ کو ترجیح نہیں دیتے۔ یاد رکھنا حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے باپ کو راضی کرتا ہے گویا کہ اس نے خدا کو راضی کیا، اللہ کہتے کہ اس نے مجھ کو راضی کیا، اور جس نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ اور دوسری بات، جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، جنت کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب تک آپ اپنے باپ کو خوش نہیں رکھو گے، آپ اس کی خدمت نہیں کریں گے، تب تک آپ جنت جا نہیں سکتے، کیونکہ جنت کا دروازہ ہی باپ کو کہلایا گیا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے ماں باپ کی بات غور سے سنی جائے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئی جائے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا
کہ صبح صبح اٹھ کر جو اپنے ماں باپ کے چہرے کی خوش دلی کے ساتھ زیارت گئی گویا کہ اس نے حج اور عمرہ کیا. جو اپنے ماں باپ کو خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھے گویا کہ اس نے حج عمرہ کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. الہ العالمین جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں تمام کو معاف فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. خصوصاً بالخصوص یا اللہ کشمیر، برما، فلسطین، عراق، ان تمام کے تمام مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. آمین برحمتک.